بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حدیث قدسی اس طرح آئی ہے کہ جب کوئی اللہ کا سچا بندہ اللہ سے اپنی حاجت کے لیے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرشتے سے کہتا ہے کہ اس بندے کی حاجت پورا کرنے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ مجھے اس کی آواز پسند ہے. فإنی أحب صوتہ. دیکھیے یہاں آواز کو پسند کرنا نغمہ یعنی میلڈی کے سینس میں نہیں، یہ پکارنے والے کے اپنے اعتبار سے ہے. کیونکہ بندہ جب پکارتا ہے تو اس وقت وہ ہیلپ لیس ہوتا ہے، وہ عجز کا تجربہ کر رہا ہوتا ہے، اس پہ کوئی شوق گزرتا ہے تب وہ پکارتا ہے. تو یہ حالت اس کے مائنڈ کو ٹریگر کرتی ہے. اس کا مائنڈ بہت زیادہ بیدار ہو جاتا ہے، بہت زیادہ جاگ اٹھتا ہے، اس کے اندر انٹلیکچوئل اویکننگ آ جاتی ہے، اس کے اندر اسپریچول ڈیولپمنٹ ہونے لگتا ہے. یہ ساری باتیں اس اعتبار سے یہ حدیث ہے. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ انسان کا روحانیت ڈیولپمنٹ ویکوم میں نہیں ہوتا. اس کے لیے ہلچل چاہیے، اس کے لیے ایک ریئل ورڈ چاہیے، تب ایسا ہوتا ہے. دیکھیے اس کی حقیقت یہ ہے کہ پرابلم جب آپ کو شاک لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کے اندر سینسیٹیوٹی بہت جاگ اٹھتی ہے، یعنی حساسیت بہت زیادہ جاگ اٹھتی ہے. اور جب حساسیت جاگتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر پاور آف گراس یعنی اخذ کا مادہ بہت بڑھ جاتا ہے. اس وقت آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ زیادہ گہری باتوں کو سوچ سکے، زیادہ یعنی پہلے سے زیادہ آپ وژڈم کے آئٹم کو دریافت کر سکیں، زیادہ گہرائی کے ساتھ آپ معرفت کے پہلوؤں کو جان لیں. یہ سب ہوتا ہے. تو جب آپ کسی پرابلم میں دوچار ہوتے ہیں، آپ کو شاک لگتا ہے، آپ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، تو وہ وقت آپ کے عجز کا تجربے کا وقت ہوتا ہے. تو عجز کا تجربہ آپ کے اندر سینسیٹیوٹی کو بہت بڑھا دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی گراف کی طاقت، اخذ کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے. آپ کا مائنڈ پریپیئرڈ ہو جاتا ہے اس بات کے لیے کہ وہ اپنے آس پاس کی دنیا میں جو وژڈم کے ذرات ہیں، جو معرفت کا آئٹم ہیں، ان کو آپ جانیں، ان کو دریافت کر سکیں. اس سے معلوم ہوا کہ
زندگی میں مسئلہ پیدا ہونا، زندگی میں کوئی پرابلم پیش آنا، یہ کوئی ناخوشگوار بات نہیں ہے. وہ انسان کے اپنے ارتقاء، اس کے اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیے، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کو سب کچھ فراوانی کے ساتھ حاصل ہو، وہ افلوئنس میں جیتے ہوں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی شاک نہیں، تو ان کا آپ دیکھیں کہ ان کے اندر وژڈم بھی نہیں، معرفت بھی نہیں. اس کے برعکس جو اہل ایمان مشکلات میں جیتے ہیں، جن کو ہیلپ لیسنس کا تجربہ ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان کی وژڈم بہت بڑی ہوئی ہے. کیونکہ وژڈم جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں اسی وقت جب کہ ان کے اندر عز آئے، جب کہ وہ عقل کا اسپرٹ ان کے جاگ اٹھے، گرافس کا مادہ ان کا بہت بڑھ جائے. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں اگر کوئی انوانٹیڈ چیز پیش آئے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ خدا کی رحمت اس پر نہیں ہے، خدا اس سے ناراض ہے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. بلکہ وہ خدا کی ایک رحمت ہوتی ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ کے اندر شاک ٹریٹمنٹ کر کے آپ کے اندر روحانیت کو جگائے، آپ کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پیدا کرے، آپ کو معرفت کے درجات حاصل ہوں. یہ مقصد ہوتا ہے اس کا. اس مقصد کے حصول کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے، یہی طریقہ ہے. یعنی شاک ٹریٹمنٹ کے ذریعے یہ مقصد حاصل ہوتا ہے. اگر آدمی اس بات کو جان لے تو کبھی نگیٹو نہیں ہوگا، وہ فریاد نہیں کرے گا، وہ اللہ کے بارے میں، وہ اللہ کی رحمتوں کے بارے میں مایوسی کا شکار نہیں ہوگا. وہ ہمیشہ اللہ کو اپنا رب العالمین سمجھتا رہے گا، اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھے گا. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو ہر آدمی کو جاننا چاہیے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو نگیٹو ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے بارے میں طرح طرح کی بات سوچنے لگتے ہیں. یہ سب غلط ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ کبھی بے مقصد نہیں ہوتا. آپ کو آرام پہنچائے، تکلیف پہنچے، کچھ بھی ہو، وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ انسانی تاریخ کو مینیج کر رہا ہے، تو اس کوئی چیز یہاں بے مقصد نہیں ہوتی. صرف یہ ہے کہ آپ سوچیں، آپ گہرائی تک پہنچ کر چیزوں کو جانیں. یعنی فیس ویلیو پر نہ دیکھیے چیزوں کو، بلکہ ڈیپ میں جا کر باتوں کو سمجھیے. تو آپ ہمیشہ پازیٹیو رہیں گے، کبھی بھی آپ نگیٹو نہیں ہوں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اندر اسپریچول ڈیولپمنٹ، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا پروسیس نان اسٹاپ طور پر جاری رہے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی کلمیشن کو پہنچ جائے. آپ کو ایمان بڑھے گا،
آپ کا یقین بڑھے گا، آپ کے معرفت بڑھے گی، جنت میں آپ کا مقام بڑھے گا، یہ سب ہوگا. تو اس کا راز یہ ہے کہ آدمی کبھی بھی مایوسی کا شکار نہ ہو، کبھی وہ نیگیٹو نہ ہو جائے، ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھے. یہ سمجھے کہ اللہ انسان کی تاریخ کو مینیج کر رہا ہے، تو وہ کسی اچھے ہی مقصد کے تحت ایسا کرے گا. تو میری دعا ہے کہ ہم آپ ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ ہم ہمیشہ پازیٹیو بنے رہیں.